انسان کوئی گناہ کر لے، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، اب توجہ میری طرف، اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے۔ فرض کریں انسان نے جھوٹ بولا، گناہ ہے، کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آؤ توبہ کرو میری بارگاہ میں کہ آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مولا معاف کر۔ آپ کہتے مولا یہ جو گناہ میں نے کیا، میں نے جھوٹ بولا یا میں نے چوری کی یا میں نے غیبت کی، میں نے چغلی کی، میں نے کسی کا مال کھا لیا، کسی سے لڑائی کر لی، گالی گلوچ کی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال کھا لیا، گناہ کبیرہ کر لیا، گناہ صغیرہ کر لیا، تیری نافرمانی کر دی، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، تلاوت قرآن چھوڑ دی، کوئی گناہ کر بیٹھا، اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں توبہ کرو۔ کیا کرو؟ توجہ ذرا میری طرف، مولا ایک گناہ کیا، جھوٹ بول بیٹھے یا کسی کی غیبت کر لی، تیری بارگاہ میں آ کے توبہ کر لی، استغفار کیا، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، کیا تو نے ہماری توبہ قبول کر لی، وہ گناہ معاف کر دیا؟ اللہ رب العزت نے کہا تمہارا کام ہے توبہ کرنا، آگے میرا کام ہے میں توبہ قبول کروں یا نہ کروں۔ میاں صاحب نے لکھا نا کہ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ اللہ کہتا ہے تو بڑے سے بڑا بھی گناہ کر بیٹھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، میری بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ مولا ہم تو ایسی قوم ہے، ہم نے تو پنکھا خریدنا ہو تو اس کی بھی گارنٹی مانگتے ہیں، ذرا جاگو یار، ہم نے تو موبائل خریدنا ہو گارنٹی مانگتے ہیں، ہم نے تو سیکنڈ ہینڈ چیز بھی خریدنی ہو تو کم از کم چیک گارنٹی پھر بھی مانگتے ہیں، بولو نا یار، مانگتے ہو کہ نہیں؟ مولا ہم تو گارنٹی والی قوم ہے، ہم تو شارٹ کٹ ڈھونڈنے والی قوم ہے، ہم تو پیکج والی قوم ہے، بتا تو صحیح ہم گناہ کبیرہ کر بیٹھے، گناہ صغیرہ کر بیٹھے، تیری نافرمانی کر بیٹھے، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، کسی کا مال کھا لیا، نافرمانی کر بیٹھے، کوئی گارنٹی تو دے دے، ساری رات کھڑے ہو کے تیری بارگاہ میں روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، استغفار کرتے رہے، قیام کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، سجود کرتے رہے، تیری حمد و ثنا کرتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے، تیرا قرآن پڑھتے رہے، مولا ساری رات تجھ سے کھڑے ہو کے شرمندہ ہو کر روتے رہے، گڑگڑاتے رہے، کوئی ہند دے دے، کوئی اشارہ دے دے، کوئی ریفرنس، کوئی دلیل دے دے، کیا تم نے ہماری توبہ قبول کی یا نہ کی؟ یہ سوال ہے اللہ سے۔ اللہ نے کہا نہ بھائی، تم توبہ کرو، میری مرضی قبول کروں۔ مولا ہاتھ جوڑ کے ہم تو گارنٹیڈ توبہ چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کوئی ایسی توبہ ہو گناہ کرنے کے بعد اگر اس کی معافی مانگے تو تو گارنٹی دے دے کہ تو نے 100% گناہ معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کہا اگر گارنٹیڈ توبہ چاہیے تھوڑا جاگو یار، تو آؤ پھر ایک در بتاتا ہوں، بتاتا ہوں، ایک دلیل بتاتا ہوں، ایک آستانہ بتاتا ہوں، ایک ہستی، ایک ذات، ایک پیکر بتاتا ہوں۔ مولا گناہ کر بیٹھے، بتا تو صحیح گارنٹی کہاں سے ملے گی؟ کہاں گناہگار ہو، گناہ کرنے کے بعد پریشان نہ ہونا، اگر گارنٹیڈ توبہ چاہیے تو گناہ کرنے کے بعد منہ اٹھائے کشا کشا بھاگے بھاگے میری طرف نہ آنا، میری طرف آؤ گے، کوئی گارنٹی نہیں میں توبہ قبول کروں یا نہ کروں، لیکن اگر گارنٹیڈ توبہ چاہتے ہو تو پھر میری طرف نہ، میرے مصطفیٰ کی طرف پریشان نہ ہونا، گناہ کرنا ہلاکت انگیز نہیں، گناہ کرنے کے بعد
کر جانا، میرے مصطفیٰ کی در کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ ہلاکت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سونیا کہہ دو ان کو، ہائے ہائے ذرا حضور کے عاشق بیٹھے، مجھے ثبوت دیں آپ کہ میں حضور کے عاشقوں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ کہا سونیا ان کو کہہ دو، جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اپنی جان پہ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ کر کے، صغیرہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، کسی مسلمان بھائی کا حق مار کے، نافرمانی کر کے۔ کہاں پیارے، ماشاءاللہ طارق صاحب پر نظر پڑی ہے جن کو خوش آمدید کہتا ہوں، پیارے اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں تو ان کو کہہ دے پھر اگر بخشش چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں 100%، تو پھر تیرے دہلیز، تیرے در، تیرے آستانے کا رخ کرے۔ مولا ہم نے گناہ کیا، تیرے حکم کے مطابق آگے تیرے مصطفیٰ کے در پہ، ذرا جا کے تیرے مصطفیٰ کے در پہ آگے۔ اب تو توبہ قبول ہو گئی نا؟ اللہ رب العزت کا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، میرے مصطفیٰ کے فقط در پہ آنے سے گارنٹیڈ توبہ نہیں ہوتی۔ میرے مصطفیٰ کے در پہ تو منافق بھی آ جائیں گے، وہ تو سارے کھڑے رہتے تھے صفوں میں، تو پتا چلا اللہ نے کہا نہیں، اس در پہ آنے سے بھی بات نہیں ابھی بنی۔ مولا در پہ آگے، پہلا حکم تیرا آگے، اللہ نے کہا آگے ہو، اب آگے فاستغفر اللہ، ذرا توجہ مل کر سٹیپ بائی سٹیپ، میرے مصطفیٰ کے در پہ آگے، اب اس در پہ جھک گئے، اب اللہ سے استغفار کرو، معافی اللہ سے مانگو، توبہ اللہ سے کرو۔ مولا ٹھیک ہے، تیرے مصطفیٰ کے در پہ بھی آگے، تجھ سے معافی بھی مانگ لی، توبہ بھی مانگ لی، استغفار بھی کر لیا، اب تو تو گارنٹی دے رہا ہے نا تو نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ رب العزت کا نہیں، ابھی بھی بات نہیں بنی۔ ارے میرے مصطفیٰ کے در پہ دلیل پہ آگے تو جو منافق ہوں گے، ابو لہب بھی آتا تھا، ابو جہل بھی آتا تھا، ولید بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ادھر آنے سے بات نہیں بنتی، ادھر آگے ہو، اب مجھ سے معافی مانگو، اب بھی بات نہیں بنی۔ مولا آگے کہا پہلے میرے مصطفیٰ کے در پہ آؤ، میرے مصطفیٰ کے در پہ، دلیل پہ، چوکھٹ پہ، آستانے پہ آ کے اب مجھ سے معافی مانگو، ابھی بھی گارنٹی نہیں دیتا۔ مولا گارنٹی دے دے، کہا گارنٹی چاہیے تو سنو، گارنٹیڈ توبہ اسے نصیب ہوگی جس کی سفارش میں میرا مصطفیٰ اپنے پیارے لب ہلا دے۔ بس میرا مصطفیٰ بھی تمہاری سفارش کر دے۔ مولا آگے ادھر میرے در پہ، میری دہلیز پہ آگے، میرے آستانے پہ آگے، میری چوکھٹ پہ آگے، میرے دوارے پہ آگے، چل کر دے معاف۔ علماء بیٹھے میرے سر کا تاج لام تقید کے لیے، اللہ کہتا ہے اب 100% گارنٹی، 100%، 100% گارنٹی دیتا ہوں، جو مصطفیٰ کے در پہ آ کے توبہ کرے اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یار لوگ کہ لکھو جی گناہ جو کیا تو معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ محتاج ہے کسی کا، اللہ کسی کے توسل کا، کسی کے ریفرنس کا، کسی کے واسطہ کا، کسی کے وسیلہ کا کوئی محتاج ہے؟ یار لوگ بڑا کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں محتاج نہیں، لیکن توسل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کرتوت ایسے نہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں، افعال ایسے نہیں، عبادات ایسی نہیں کہ ہم اللہ کو منہ دکھا سکے۔ جب حضور کا ریفرنس آتا ہے، توسل آتا ہے، پھر اللہ گناہگار کو نہیں دیکھتا، اپنے محبوب کو دیکھتا۔ سورہ یوسف اٹھائیں، سورہ یوسف، توسل، سورہ یوسف۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے آ کے کہا اپنے موضوع سے ریلیٹڈ حصہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ آپ کے جو والد ہیں آپ کے ہجر میں، فراق میں، جدائی میں رو رو کے نابینا ہو گئے۔ یہ قرآن دے رہا ہوں، توجہ بچوں کا کام جس کا نصیب، آپ کے ہجر میں، فراق میں اتنا روئے کہ آنکھوں میں سفید موتیا اترا،
بڑا اہم جملہ ہے صابر صاحب، بڑا لطیف جملہ. پتہ چلا بیٹا فقط جدا ہوا ہے، بیٹے کی جدائی ہجر فراق اتنا بڑا غم ہے. جملہ ضائع نہ کرنا کہ عام بندہ نہیں، نبی جس پر وحی نازل ہوتی ہے، عام بندے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. بیٹے کا ہجر جدائی فراق اتنا بڑا غم ہے. بیٹا شہید نہیں ہوا، صرف بچھڑا ہے. یہ اتنا بڑا غم ہے کہ نبی بھی رو رو کے نبی نہ ہو گئے. قربان جاؤ اس بات پہ، سستی پہ، اس مجروح پہ نبی نہیں، بیٹے جدا نہیں ہوئے. 6 ماہ کے لیے اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ قربان کروایا. 18 اپنے ہاتھوں پہ لاشا اٹھایا. حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا اور محمد کا لاشا اٹھایا، ابو بکر کا لاشا اٹھایا. نبی نہیں، نہ آنکھوں میں موتیاں جہاں ہے، نہ روئے ہے، نہ اللہ سے فریاد کی ہے، نہ التجا کی ہے، بلکہ کہتے رہے مولا تو مانتا جا حسین کے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لگے کہ بھائی جان، بابا جان آپ کے ہجر میں فراق میں رو رو کے نابینا ہو گئے. توجہ، قرآن حضرت یوسف علیہ السلام نے جو قمیص پہنا ہوا تھا نا، اتار کے کہتے یہ پکڑو میرا قمیص، پکڑو میرا کرتا. یہ نہیں آپ پہنتے قمیص، پکڑو. اسے کیا کرنا؟ اس کو لے جاؤ میرے والد کی نابینا آنکھوں کے اوپر رکھنا. ترسل یا ترسل اللہ رب العزت میرے قمیص کی برکت سے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. یہ میرا قمیص لے جاؤ اور کچھ نہ کرنا، اس کو جا کے میرے والد کی آنکھوں کے اوپر رکھنا. یہ قرآن دے رہا ہوں، اسے بھی کہو ضعیف ہے، نہیں سمجھو یار. میرے والد کی آنکھوں کے اوپر رکھنا، میرے قمیص کے توسل سے، میرے قمیص کی برکت سے اللہ میرے والد کی بنائی عطا کرتا ہے. ایسا ہی ہوا. قرآن کہتا ہے آیت نمبر 96 کو ہے سورہ یوسف، ایسا ہی ہوا. قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرفد بصیرا. قرآن کہتا ہے ایسا ہی ہوا. وہ قمیص پکڑا ہوا ہاتھوں میں، سیدھے گئے. ابا جان کہاں ہے؟ ادھر. قمیص آنکھوں کے اوپر رکھا. قرآن یار، اللہ نے اس قمیص کے توسل سے قمیص آنکھوں کے اوپر آیا، اللہ نے اس قمیص کی برکت سے بنائی عطا کی. یار بڑی عظیم بات ہے. اگر یوسف علیہ السلام نبی ہے نا، جن کے لیے دعا کرنی ہے وہ بھی نبی. ادھر ہی کھڑے کھڑے کہتے مولا میرے والد کی بنائی عطا کر دے. اللہ کیا کہتا میں نے نہیں کرنی. بولو ہاں نبی نہیں. یہ قمیص بھیجنے کا کیا توقع بنتا ہے؟ یہ قمیص بھیجنے کا کیا توقع بنتا ہے؟ جواب آیا، اللہ رب العزت نے کہا میں اس فتنے کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں، اس فتنے کو نیک کا ضرور کرنا چاہتا ہوں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ حسن ہوتی ہے، جو ہوتی ہے، جو چیزیں ان کے ساتھ جڑ جائے، جن کی نسبت ان کے ساتھ ہو جائے، جڑ جائے، اللہ ان کو بھی اتنا متبلغ کر دیتا ہے ان کی طرف سے صلی اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی. ارے چک والے سنو تو صحیح، ابھی تو ہوا ہی کچھ نہیں. یہ قمیص تھا یوسف علیہ السلام کا. کن کا؟ ذرا بولے نا. آؤ یوسف کے نبی کا قمیص پیش کرتا ہوں، نبیوں کے نبی کا، سردار الانبیاء، سرتاج الانبیاء، آمنہ کے لال، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا چین، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو داؤد اٹھاؤ، حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حدیث کی راوی، آپ کہتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عائشہ صدیقہ، کسی کو حضور نے کہا کہ یہ پاک، کسی کو صحابہ سے پتا چلا کہ یہ پاک، پوری کائنات میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ایسی پاک ہے، اللہ نے قرآن میں سورہ نور اتار کے اعلان کر دیا یہ عائشہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، ام المومنین اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا امین بابا۔ آپ کہتے ہیں، اسما کہتی ہیں کہ ہمارے پاس آقا علیہ السلام کا ایک قمیص مبارک تھا، ایک جبہ مبارک، ایک کرتا مبارک، جب تک ام المومنین حیات نہیں ان کے پاس رہا، جب ان کا وصال ہو گیا تو میں نے لے لیا۔ یارو مسلم دے رہا ہوں سیاستہ، وہ کاموں کی لکھی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا آپ کو، جو لوگ مجھے جانتے ہیں مجھے سنتے ہیں ان کو پتہ ہے ریفرنس کی کمی نہیں۔ توجہ میری طرف، کہتی ہیں کوئی بھی بیمار آتا نبی نہ آتا کہا جاتا، کسی کو بخار ہوتا لنگڑا لولا آتا نبی نہ کوئی بھی مریض آتا، آپ فرماتی میں صندوق سے حضور کا قمیص مبارک نکالتی، نہیں سمجھتے یار، قمیص مسلم دے رہا ہوں، فَنَحْنُ نَقْتِلُهَا لِلْمَنْفَعِ يَفَرْشَهَا کہتی آقا علیہ السلام کا قمیص مبارک میں نکالتی، ایک برتن میں پانی لیتی، قمیص کو اس میں ڈبوتی، سبحان اللہ، یار دیکھو تیسے دے رہا ہوں، کہتی ہیں ڈبو کے اس بیمار کو پانی پلاتی، آقا علیہ السلام کے قمیص کے توسل سے ہر مریض کو اللہ شفا دے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کہتے ہو کدھر لکھا ہے یہ توسل؟ اگر تمہیں نظر نہیں آتا، تمہاری آنکھوں میں سفید موتی اتر آئے ہیں تو ہمارا فالٹ ہے۔ یہ دیکھو جو لکھا، مسلم اٹھائیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، طبرانی، قاضی عیاض، حاکم، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو، اور حدیثیں صحیح کسی ایک امام اسما رجال نے، آج اختر صاحب بڑی خاص بات، ایک امام اسما رجال نے اس حدیث پہ بحث نہیں کی، اعلیٰ درجے کی حدیث۔ سنو ذرا حدیث، آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے۔ میں بنگلہ دیش گیا، 2 گھنٹے تک لوگ یہ حدیثیں توسلی مجھ سے لکھواتے ہیں، جو اب سننے لگا ہوں، سنیں توجہ کے ساتھ۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، ذرا توجہ، کہتے سارے صحابہ ہم حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، یعنی شمع رسالت کے سارے پروانے شمع کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ عثمان بن حنیف کہتے ایک نبینہ آ گیا، لاٹھی کے سارے نبینہ، توجہ ذرا مطلب پڑھتا ہوں، آ کے حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے بنائی دے دے۔ نہیں سمجھے یار، اللہ کو چھوڑ کے کسی سے مانگنا یار لوگ کہتے شرک ہے۔ میلاد النبی کی دلیل سے آپا سے مانگنے والوں، حاضر ناظر کی دلیل سے آبا سے مانگنے والوں، احسان ثواب کی دلیل سے آبا سے مانگنے والوں، نور و بشر کی دلیل سے آبا سے مانگنے والوں، یہ صحابہ کا طریق دے رہا ہوں، صحابہ کا منہاج دے رہا ہوں، صحابہ کا صراط دے رہا ہوں، صحابہ کا راستہ دے رہا ہوں۔ گویا صحابی آ کے حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے مجھے بنائی دے دے۔ مجھے پتا چلا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، کوئی بیمار ہے حضور کی بارگاہ میں، کوئی بے روزگار ہے حضور کی بارگاہ میں، کوئی بے اولاد ہے حضور کی بارگاہ میں، کسی کی شادی نہیں ہوتی حضور کی بارگاہ میں، کسی کا اونٹ پاگل ہو گیا حضور کی بارگاہ میں۔ ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا، ہر مرد کی شفا اس در سے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے صحابی کی یہ بات سن کے، یہ تو تھا صحابی کا عقیدہ، میں کافر کا عقیدہ نہ بتا دوں۔
یہ تو تھا صحابی کا عقیدہ جو حضور سے بینائی مانگ رہا ہے. آؤ میں کافر کا عقیدہ دیتا ہوں. بخاری مسلم ذرا جاگو نا پیچھے تک. کافر لڑائی ہو رہی ہے, غزوہ, آقا علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا ہے کافر. لڑتے لڑتے جب اس نے آقا علیہ السلام کا والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا نا, سائیڈ سے ہو کے بنا لیا کرس, آقا علیہ السلام کا والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا تو لڑتے لڑتے رکتے کہتا ہے اللہ کے نبی, ذرا توجہ جملہ میں نہ کرنا, اے اللہ کے نبی اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ ہے کافر, کافر ہو کر بھی اس کا عقیدہ ہے میاں صاحب نبی جو دینا چاہے دے سکتا ہے, اور ہم امتی ہو کے کہ نبی دے کچھ نہیں سکتا. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا تو رک مولا اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو اسے کیا دے گا, یہ نہیں فرمایا. میرے آقا نے کہا تو کلمہ پڑھ تجھے جنت ملے گا. اس نے کلمہ پڑھا, قدم بوسی کے لیے اپنی سواری سے نیچے اترنے لگا, اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا, وہی گرا, اس کا وصال ہو گیا. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر, عمر, عثمان, علی, آؤ کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اسے یاروں نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات, مرنے سے 1-2 منٹ پہلے تک ابھی لڑائی کر رہا ہے. حضور نے فرما دیا تجھے جنت دیتا ہوں. اللہ نے جنت دے دی. کسی اور کے جنتی ہونے پہ تو شک ہو سکتا ہے, اس کے جنتی ہونے کے سامنے تو کوسچن مارک آ سکتا ہے, لیکن اس کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا جنت کو ہوا ان ہوگا یہ 100%. تم کہتے نبی دے کچھ نہیں سکتا, آتے کہتے اللہ کے نبی مجھے آنکھیں دے دے, مجھے بینائی دے دے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا اللہ سے مانگ, مسلم دے رہا ہوں مسلم. ابھی تک میں سیاستہ سے باہر نہیں نکلا, نکلوں گا بھی نہیں. ذرا جاگے نا یار. آقا علیہ السلام نے فرمایا بینائی چاہیے, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ بینائی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا جا وضو کر کے آؤ. وہ وضو کر کے آیا. میرے آقا نے فرمایا 2 نفل پڑھ, اس نے 2 نفل پڑھے. میرے آقا نے فرمایا اب دعا کر, اللہ کی بارگاہ میں ایسے دعا کر. وہ آقا کہتا ہے آقا اب کیا دعا کروں, سنو دعا. میرے آقا کہتے کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمن. میرے آقا فرما رہے حدیث, میرے آقا فرما رہے اب مانگ اللہ سے. ارے وسیلہ کا انکار کرنے والوں, توسل کا انکار کرنے والوں, تمہیں کسی نے بتایا نہیں, تمہیں کسی نے یہ حدیث سکھائی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اب کیا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اپنی حاجت کے لیے محمد محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے, توسل سے, ریفرنس سے. حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی. میرے آقا فرمایا اب آگے کیا ہے, اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے یا محمد انی قد وجدت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللهم فشفعه فيا. اب کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے وسیلہ پکڑا ہے. مولا یہ جو پیارے مصطفیٰ کو میں نے وسیلہ پکڑا ہے اپنی حاجت کے لیے, یہ وسیلہ قبول کر مجھے بینائی عطا کر دے. عثمان بن حنیف روایت کر رہے ہیں کہ اس بابے نے حضور کے توسل سے دعا کر کے بھی ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے. اللہ نے بینائی اللہ نے بینائی. علامہ ابن تیمیہ القاعدہ تو جلیلہ فی توسل والوسیلہ اٹھاؤ علامہ ابن تیمیہ, وہ بھی یہ لے کے آئے. علامہ ابن تیمیہ کی بات کر رہا ہوں یار, وہ یہ بات لے کے آئے ہیں
بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ریفرنس حضور کو توسل یہ فرض ہے، فرض لناکم احد فی کل باطن و ظاہر فی حیات رسول اللہ و بعد موتہ. یہ علامہ ابن تیمیہ کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں توسل فرض ہے. کیا ہے؟ آؤ اس کی ایک اور بات سناتا ہوں. سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت، ذرا جاگو نہ یار. عثمان غنی کا دور خلافت، ایک بندے کو امیر المومنین عثمان غنی سے کام تھا، ہر روز جاتا، جب جاتا تو دروازہ بند ہو جاتا. اگر دروازہ کھلا ہوتا تو باہر جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا، غلام نوکر ملازم، وہ کہہ دیتا امیر المومنین بزی ہے، آج ملاقات نہیں ہوگی، کل آنا. وہ کل پرسوں ترسوں ہر روز ہی جاتا رہا، توجہ، ہر روز ہی جاتا رہا، ملاقات نہ ہوئی. راستے میں عثمان بن حنیف مل گئے. وہ کہتے ہیں کدھر یار؟ کہتے ہیں یار روز ہی جاتا ہوں، امیر المومنین سے کام ہے یار. کبھی دروازہ بند ہوتا ہے، کبھی جو ملازم ہے آگے گارڈ ہے وہی آگے نہیں جانے دیتا. کہتا بس ادھر آ پھر. ہائے ہائے. عثمان بن حنیف جو راوی ہے حدیث کے، کہتے جا وضو کر کے آ. اس نے وضو کیا. عثمان بن حنیف کہتے 2 نفل پڑھ. اس نے 2 نفل پڑھے. پھر کہتے اب ہاتھ اٹھا، دعا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمت. کہتے اب یہ کر، دعا کر. پوری دعا کروانے کے بعد کہتے اب جا. اب جب گئے وہ سیدھے دروازہ کھلا، غلام ہاتھ سے پکڑ کے لے گیا سیدھا امیر المومنین کے پاس. عثمان غنی نے جو کام تھا کام بھی پورا کر دیا. کہا جب بھی ضرورت ہو آ جایا کرو. وہ واپس پلٹ کے آئے، راستے میں عثمان بن حنیف سے ملے. کہتے یار بڑی گل ہے تیری یار، بڑی واقفیت ہے تیری، میں تو ہر روز جاتا تھا. وہ کہنے لگے میری بڑی گل نہیں، یہ جن کو تو نے توسل، جن کا توسل پیش کیا ہے، جس در سے مانگا ہے وہ اتنے لاجواب ہے، وہ سب کی جولیاں سب کی جولیاں بولو نا یار بار کے بیچتے ہیں. اب آگے آتا ہوں ایک سٹیپ. صحیح مسلم کون سی کتاب؟ اب یہ جو آقا علیہ السلام کا منہ مبارک ہے اس میں بات کرنے لگا. توجہ میری طرف. صحیح مسلم کون سی کتاب؟ میں نے سنا نہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. انس بن مالک حدیث کے راوی کہتے ہیں والحلاق یحلقہ وآطاف بہ اصحابہ فما یریدون ان تاک شارۃ الا فی ید رجل. رواہ مسلم. انس بن مالک کہتے ہیں کہ حجام آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کاٹ رہا تھا. ہائے ہائے یار حضور کے غلاموں ذرا جاگو. کہتے ہیں اور حضور کے صحابہ حضور کا طواف کر رہے تھے. میں کبھی شرح بھی نہیں کر رہا، متن اور ترجمہ. آطاف بہی اصحابہ، حضور کے صحابہ آقا کا طواف کر رہے تھے. ہم تو سمجھتے ہیں کعبہ کا طواف ہوتا ہے. صحابہ نے مصطفیٰ کا طواف کر کے اس فتنے کا گلا کما کر دیا. کہا وہ کعبہ کا طواف ہے، یہ کعبہ کے کعبہ کا طواف ہے. اسی لیے تو اللہ حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ ہو. ارے کعبہ تو دیکھیں گے اب کعبہ. ارے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ اور کعبہ بنتا ہے رخ جدھر کو وہ مالک کہتے ہیں کہ ایک نور مبارک بھی آقا علیہ السلام کا یہ ہو سکتا ہے کہ زمین پر گر جائے. ہائے 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 ہائے. کہتے اس حوالے سے ہم زمین کی قسمت جاگنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں کے اٹھاتے کیومتے سینے سے لگاتے. کی بات کر رہا ہوں. بخاری کا روزہ ڈالنے والا حضرت امام ابن سیرین صحیح بخاری وہ کہتے میں نے حضرت عبیدہ سے کہا میرے پاس آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہے. یہ بخاری دے رہا ہوں یار.
آقا کے منہ مبارک میرے پاس ہے لان تکون عندی شارۃ منہ احب الیہ من دنیا. اچھا یار تیرے پاس آقا کے منہ مبارک یار ایک مجھے دے دے یارو. بخاری سے صرف ایک اللہ کی عزت کی قسم آپ کہتے اگر ایک مل جائے احب الیہ من الدنیا وما فیہا. آپ کہتے ہیں ساری کائنات اور جو کے اندر ہے یہ تحت یہ خوف یہ شرف یہ غرب یہ شمال یہ جنوب یہ سورج یہ آسمان یا عالم شجر حجر جنت جہنم ہدایت ہدایت دریا پتھر جمدار جمدار حیوانات ساری کائنات ایک طرف آقا کا منہ مبارک مجھے ساری کائنات سے پیارا ہو. سبحان اللہ. یا رسول اللہ یا اور ایک چاہتا گجران والا تاجدار کائنات کے پاک مبارک کا دیدار کرنے والے ہو. انس بن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو آقا علیہ السلام کے منہ مبارک سینے سے لگائے پھرتے تھے چومتے تھے سنبھال کے رکھتے تھے. کوئی بھی مرض ہوتا آقا کے منہ مبارک کو چوم کے ہاتھ پھیرتے اللہ شفاعت پوچھو خالد بن ولید سے تم کہتے ہو کیا رکھا ہے. پوچھا خالد بن ولید آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا سپہ سالار کمانڈر ان چیف جن کے بارے میں آقا نے فرمایا خالد تو سیف اللہ ہے تو اللہ کی تلوار ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عرب کی ماں نے تو دوسرا خالد پیدا ہی نہیں کیا. وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لڑائی ہو رہی ہے جنگ ہو رہی ہے. خالد بن ولید جب حملہ کرتے تھے بڑے سے بڑا دشمن کانپ جاتا لیکن بار بار حملے ہو رہے فتح ہی نہیں حاصل ہو رہے. خالد بن ولید نے سوچا وہ کیپ وہ ٹوپی گھر بھول آیا. آپ کی زوجہ نے دیکھا قربان جاؤں اس زوجہ کی عظمت پہ. آپ نے دیکھا کہ وہ ٹوپی تو خالد گھر بھول گئے. مردانہ لباس پہنا جا کے میدان جنگ میں وہ ٹوپی خالد بن ولید کو دی. آپ نے ٹوپی سر پہ رکھی پہلا حملہ کیا ساتھ آفٹر ویئرنگ دی کیپ ہی ہیڈ ٹوپی سر پہ رکھنے کے بعد پہلا اللہ رب العزت نے اس ٹوپی کی برکت سے پہلا حملہ کیا. اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر المومنین ایسی پاسلار اس کیپ میں کیا ہے. اتنے دنوں سے مر رہے تھے لڑ رہے تھے صحابہ شہید ہو رہے تھے آج یہ آپ نے سر پہ پہنی ہے. پہلا حملہ کیا دوسرا بھی نہیں. پہلے حملے میں اللہ نے فتح دے دی. خالد بن ولید فرماتے ہیں نادانو آپ کو پتہ نہیں سمجھ نہیں اس ٹوپی کو تم کیا سمجھتے ہو میں تو جنگ اس کی برکت سے جیتا ہوں. سبحان اللہ. کیا ہے ٹوپی میں کائی میں اور کچھ نہیں اس میں آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہے. ان کی برکت ہے ان کے رسول ہے ان کے رسول ان کے وسیلہ سے ان کے دنیا میں خالد بن ولید نعرہ تکبیر نعرہ تم کہتے اس میں رکھا کیا ہے. پوچھا جا کہ خالد بن ولید سے رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری حضرت انس بن مالک کون انس بن مالک جلیل القدر سے آپ بھی توسل بتا رہا ہوں توجہ. آپ نے ایک شیشی پکڑی اور حضرت سمامہ کو دی. قبلہ بخاری دے رہا صحیح بخاری کہا یار یہ شیشی سنبھال کے رکھنا. اوصا الی ان یجعل فی حنوطہ
کہتے یار یہ شیشی پکڑ، جب میں مر جاؤں نا، جب میرا حنوت تیار کرنے لگو، حنوت کہتے ہیں جس پانی سے مردے کو غسل دیا جاتا ہے، اس میں آپ بیری کے پتے ڈالتے ہیں، کافور ملاتے ہیں، کستوری ملاتے ہیں، خوشبو ملاتے ہیں، اسے کہتے ہیں حنوت۔ انس بن مالک کہتے ہیں یار خوشبو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، کافور نہ ملانا، کستوری نہ بیری کے پتے، یہ شیشی میں جو پسینہ مبارک ہے نا، اس کو اس پانی میں شامل کر لینے کا، کن کا پسینہ کا؟ میرے آقا کا مبارک پسینہ، اس میں ڈال دینا۔ مصطفیٰ کے صحابی لوگ تو قبر میں نمازیں لے کے جاتے ہیں، لوگ قبر میں روزے لے کے جاتے ہیں، لوگ قبر میں حج اور عمرے لے کے جاتے ہیں، سب کا خیرات لے کے جاتے ہیں، اعمال لے کے جاتے ہیں، افعال لے کے جاتے ہیں، آپ پسینہ دے رہے ہیں۔ انس بن مالک نے کہا اس پانی میں پیارے مصطفیٰ کا پاک پسینہ مل گیا، اس کی برکت سے پانی بھی پاک ہو جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا اس پانی سے، میں بھی پاک ہو جاؤں گا، پھر نہ قبر کا ڈر نہ حشر کا ڈر۔ کہا پھر نہ قبر کا ڈر نہ حشر کا ڈر۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دے دیا۔ یہ اس پر دلائل دے رہا ہوں، یہ آج جو زیارت ہونے والی ہے، کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ یہ بتا رہا ہوں یہاں لکھا ہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دے دیا۔ صابر صاحب سوٹا ڈنڈا وہ پتہ کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کا کلچر تھا، تلوار پاس رکھی جاتی تھی۔ حدیث کا متن ہے فَقَرَنَهَا عبد اللہ بِسَيْفِهِ فَلَمْ تَزَلْ مَاهُ حَتَّى إِذَا مَاتَ۔ کہتے ہیں عبداللہ بن انیس نے کیا کیا؟ وہ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا عصا، اس کو تلوار کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیا، ہر وقت ایسے سینے سے لگائے پھرتے تھے، وہ میرا عصا کدھر گیا؟ ہر وقت سینے سے، سینے پہ رکھ کے سوتے تھے۔ یارو چک والو، بات یہاں ختم نہیں کی، بلکہ عبداللہ بن انیس نے کہا یارو جب عبداللہ مر جائے، جب مجھے دفن کرنے لگا تو آقا علیہ السلام کی اس عصا کو میرے ساتھ کفن میں رکھ دے دو۔ صحابہ کا جس چیز کی نسبت حضور سے ہو جائے، جس چیز کو حضور چھو لے، وہ اتنی متبرک ہو جاتی ہے، اللہ اس کی برکت سے گناہ معاف کرتا ہے، اور یہ ہوئے مبارک فقط چھوئے نہیں گئے، حضور کے پاس جسم کا حصہ ہے۔ تو جو ان کو چھو لے، جو ان کا دیدار کر لے، وہ جہنم میں جا اٹھاؤ بخاری۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا نا، سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ خطاب جاری رکھوں کہ چھوڑ دوں؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا، وہ واپس پلٹ کے گئے مکہ، جا کے کفار کو جمع کر کے، ابو لہب ابو جہل سب کو کہتے ہو ادھر آؤ، تسی مسلمانہ کو نہیں جیت سکتے، بس وہ کہتے ہیں وہ کیوں؟ میں نے جو کہہ دیا نہیں جیت سکتے۔ وہ کہتا ہے کوئی بتا تو صحیح کیسے، کیوں ہمیں ڈرا رہا ہے؟ عروہ بن مسعود کہتے ہیں عجیب پاگل دیکھ کے آیا، نہیں سمجھے یار، عجیب دیوانے دیکھ کے آیا ہوں، میں تو کیسر و کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں تو شاہ نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، عجیب قوم دیکھ کے آیا ہوں یار، وہ تو پروٹوکول میں نے نجاشی کے دربار میں بھی نہیں دیکھا، کیسر و کسرا کے دربار میں بھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کچھ بتا تو صحیح، کہتے سنو پھر بخاری، کون سی کتاب؟ بخاری۔ عجیب قوم دیکھ کے ان تنخم نخامتا الا واقعت فی کف رجل منهم فضلک بها وجهه وجهه۔ سبحان اللہ۔ عجیب دیوانے پروانے مستانے مجنون ہو گیا کہ جب نبی اپنا لعاب دہن سبحان اللہ دودھ مبارک پھینک کے صحابی آگے بڑھ کے اس کو اپنے ہاتھوں پہ
دوسروں کے ہاتھوں سے مس کر کے ہائے 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 پھر اپنے چہرے پہ پھیر لیتا. اور آگے جو جملہ آ رہا ہے میاں صاحب بخاری وَإِذَا تَوَدَّقَادُ يَقْتَلُونَ عَلَىٰ وَجْهِهِ. عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب پیارے نبی وضو کرتے تو آپ کا وضو کا استعمال شدہ پانی اس کو حاصل کرنے کے لیے اس سے برکت لینے کے لیے صحابہ اس طرح ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے یوں لگتا تھا کہ اس پانی کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. متن اور ترجمہ جب محفل ختم ہو جائے شاید کہیں لنگر ختم نہ ہو جائے میں رہ نہ جاؤں اس مثال کو ادھر ہی پھینک دو. ارے آقا علیہ السلام کے صحابہ اس پانی سے اس طرح ایک دوسرے پہ ٹوٹتے ایک دوسرے کو دھکا دیتے مکے مارتے کہتے یار مجھے قریب مل جائے میں رہ نہ جاؤں. میں عقل والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں عقل والوں خرد والوں اہل دانش میرا ایک سوال ہے. نمازیں تو چلی گئیں کتاب الصلاۃ میں روزے چلے گئے کتاب الصیام میں زکوٰۃ چلی گئی کتاب الزکوٰۃ میں حج چلے گئے کتاب الحج میں اس کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ ارے اس کا کھاتا تو بتاؤ اس کا باب تو بتاؤ مجھے اس کی کتاب تو بتاؤ مجھے. یہ عشق مصطفیٰ بھی نہیں یہ محبت مصطفیٰ میں بھی نہیں دنیا میں شاید وہ لفظ ہی نہیں آیا. اللہ نے وہ کھاتا ہی نہیں شاید بنایا جس کھاتے میں یہ مجھے بتائیں کتنی بھی محبت کر لیں آپ باپ سے شیخ سے مربی سے کھنکار کھاتے ہو چہرے پہ ملتے ہو کوئی تھوکتا ہے مکھیاں بیٹھتی ہیں جراثیم پھیلتے ہیں قربان جاؤں پھر صحابہ کے عشق پہ ہائے 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 ہاتھوں پہ اٹھا کے چہرے پہ مل رہے ہیں سبحان اللہ قطرے زمین پہ گریں گے تو اس سے برکت حاصل کرتے ہیں. آقا علیہ السلام صحابہ کرام جو بیمار ہوتے ابو ہریرہ سمجھتے ہو ابو ہریرہ اتنی حدیث کیسے انہوں نے روایت کر دی کہتے ہیں آقا میں تو بھول جاتا ہوں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ صبح کا کھانا بھی کھایا کہ نہیں 2-3 آیات جمع کر رہا ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا نے کہا ابو ہریرہ منہ کھول منہ کھولا میرے آقا علیہ السلام نے پانی اپنے مبارک منہ میں ڈالا پھر کلی کر دی. ایک روایت یہ آتا کہ ایسے ہاتھ اٹھا کے ایسے میرے سامنے میں پھینک دیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر جو مرضی ہو جائے میں بھولتا نہیں تھا میں بھولتا نہیں تھا. اس لیے ہر صحابی آقا علیہ السلام کی ظاہرن حیات میں بھی وصال کے بعد بھی حصول برکت کے لیے تاجدار کائنات کے در پہ حاضر ہوتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت نافع روایت کرتے ہیں صابر صاحب کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا رہی تو ابن عمر حضرت نافع کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے منبر کی طرف جاتے عبداللہ بن عمر دونوں ہاتھ ایسے مس کرتے آقا علیہ السلام کے منبر پہ علی مقعد النبی من المنبر ثم وضعہ علی وجہہ. آقا علیہ السلام جس حصے پہ تشریف فرما ہوتے نا عبداللہ بن عمر دونوں ہاتھ ایسے رگڑتے اس پہ اور پھر برکت کے لیے ایسے چہرے پہ مول لیتے. کہتے ہو کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے. مجھے بتائیں فاروق اعظم سے بڑا کوئی توحیدی ہے؟ جی کوئی ہے فاروق اعظم سے بڑا توحید پرست؟ ان الشیطان یفر من ذل عمر. میرے آقا نے فرمایا عمر تیرے ایمان کی طاقت قوت دبدبا اتنا ہے کہ تو جدھر سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. الحق ینطق علی لسان العمر. میرے آقا نے فرمایا وہ حق بھی وہ رب بھی میرے عمر کی زبان پہ بولتا ہے. فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. اتنی بڑی شخصیت اتنے بڑے توحید پرست سیاستہ
فاروق اعظم کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کے مزار کی طرف گیا، فواجد معاذ ابن جبل، میں نے وہاں آقا علیہ السلام کے چیف جسٹس معاذ ابن جبل کو دیکھا، قائدن یبکی عند قبر النبی، آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ چمٹے ہوئے رو رہے ہیں، نہیں سمجھے یار، چمٹے ہوئے رو رہے ہیں۔ مروان بن حکم اقبل مروان یومن، ایک دن مروان بن حکم آقا کے مزار مبارک میں داخل ہوا، فواجد راجلا وادعا وجهه علی القبر، کہتے ہیں اس نے دیکھا دور سے ایک بندہ آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے۔ وہ داخل ہوتے ہیں فاقبل علیہ، داخل ہوتے ہی کہتا ہے اتدری ما تصنع، کہتا ہو کی کرنے پہ، شرک کرنے پہ، مروان کہہ رہے وہ کی کرنے پہ، یہ کہہ کے فاقبل علیہ، پھر تھوڑا سا آگے بڑھا نا تو قدموں سے زمین ہی نکل گئی، فائدہ ہوا ابو ایوب، ہائے ہائے ہائے، جب دو قدم آگے گیا مروان بن حکم، قدموں سے زمین سرک گئی، وہ جو آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، لپٹے ہوئے تھے، وہ آقا علیہ السلام کے جلیل صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے سے جواب تو سنو، اس نے کہا نا کی کرنا پیا، مروان نے، ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں نعم جیت رسول اللہ ولم آت الحجر، اے بدبخت عقل کے اندر، یہ رسول اللہ ہے، یہ اللہ کے حبیب ہے، رسول اللہ ہے، کوئی پتھر نہیں کہ جن سے چمٹ کے میں سبحان اللہ۔ پتا چلا آقا علیہ السلام کی مبارک جالیوں سے توسل کرنا ہم نے عبداللہ بن عمر سے سیکھا، آقا علیہ السلام کے در و دیوار سے توسل فیض لینا ہم نے صدیق اکبر سے سیکھا، ابو ایوب انصاری سے سیکھا، آقا علیہ السلام